میرے بھائیوں، جو تبلیغی جماعت کا نصاب ہے وہ شیخ ذکریہ کاندلوی صاحب المتوفى 1982 عیسوی نے لکھا۔ 1898 میں یہ پیدا ہوئے، 84 سال کی عمر میں مدینہ شریف میں فوت ہوئے اور بقیع غرقد میں دفن ہوئے 1982 کے اندر۔ شیخ ذکریہ کاندلوی صاحب جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، مولانا الیاس کاندلوی المتوفى 1944 عیسوی، جنہوں نے 1926 میں تبلیغی جماعت بنائی، یہ ان کے بھتیجے ہیں، اور انہوں نے دوسری شادی بھی ان کی بیٹی کے ساتھ کی ہے، اس اعتبار سے یہ داماد بھی ہیں مولانا الیاس کاندلوی صاحب کے۔ اور تبلیغی جماعت کے جو سب سے لانگسٹ پیریڈ تک امیر رہے مولانا انعام الحسن صاحب، 1966 سے لے کر 1995 تک آلموسٹ 30 سال، وہ ان کے داماد ہیں مولانا ذکریہ کاندلوی صاحب کے۔ شیخ الحدیث ہیں، بہت بڑے اسکالر تھے، اور المحند علی المفند مشہور کتاب جو ہے خلیل احمد سہارنپوری المتوفى 1927 عیسوی، ان کے شاگرد ہیں یہ، اور ان کے مرید بھی ہیں شیخ ذکریہ کاندلوی صاحب۔ فضائل اعمال میں انہوں نے خلیل احمد سہارنپوری صاحب کا باقاعدہ ذکر بھی کیا ہوا ہے۔ تبلیغی جماعت کا یہ سلیبس مکمل طور پر غلط نہیں، جہاں پر قرآن پاک کی آیات ہیں، احادیث ہیں جو صحیح الاسناد ہیں، وہ تو بالکل درست ہیں، لیکن جو ساتھ انہوں نے قصے کہانیاں ذکر کی ہیں اس کی وجہ سے بد عقیدگی پھیل رہی ہے۔ اسی لیے دیکھیں، عرب دنیا میں یہ ریاض الصالحین پڑھتے ہیں امام نووی کی، المتوفى 676 ہجری، آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے وہ کتاب لکھی گئی، کمال کی کتاب ہے۔ لیکن عجم میں یہ اپنا نصاب پڑھتے ہیں، تبلیغی نصاب، جس کے کئی ایک چیپٹرز ہیں، فضائل اعمال جس میں فضائل ذکر، فضائل درود، فضائل حج، فضائل صدقات، یہ بھی الگ سے ایک بک ہے، حکایات صحابہ کے نام سے بھی ہے۔ یہ 5-6 کتابیں ہیں جو آپ کو رائے ونڈ میں بھی ملیں گی اور باقی جگہوں کے اوپر بھی۔ یہ ان کا سلیبس ہے۔ کام تو بہت اچھا کر رہے ہیں، نبیوں والا کام ہے، بشرطے کہ نصاب بھی نبیوں والا ہو۔ رائے ونڈ سے جو فضائل اعمال چھپتی ہے نا، کتب خانہ فیضی، وہ ریڈ کلر کی، جو رائے ونڈ خود چھپواتا ہے۔ ویسے تو اس وقت 6-7 مکتبے ہیں جو فضائل اعمال کو پرنٹ کر رہے ہیں، تو صفحہ نمبر کا فرق آ جائے گا، اس لیے میں نے وہ چوز کی ہے جو ان کی اپنی رائے ونڈ کی ہے، ریڈ کلر کی، تاکہ صفحہ نمبر بھی آپ کو وہی والا ملے۔ ادروائز کوئی مشکل نہیں ہے، دوسرے میں بھی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، چیپٹر سے آپ کو پتا چل جائے گا۔ لیکن پھر بھی میں نے شیطانی وسوسہ ختم کیا ہے، میں نے رائے ونڈ کی جو ہینڈ ریٹن چل رہی ہے اس زمانے کی کاتب کی لکھی ہوئی، اب تو ویسے انہوں نے سافٹ ویئر کے تھرو بھی ان پیج کے تھرو لکھوا لی ہے، لیکن رائے ونڈ سے وہی چلتی ہے اس وقت۔ ساری تبلیغی جماعت وہی ہاتھ کی لکھی ہوئی، اچھی ہینڈ رائٹنگ ہے، کاتب کی لکھی ہوئی کتب خانہ فیضی کی فضائل اعمال پڑھتے ہیں۔ اسی کے ریفرنسز میں یہاں پر کوٹ کروں گا، 17 ریفرنسز، کیونکہ دن رات میں فرض رکھتوں کی تعداد 17 ہے، یہ اس نسبت سے میں نے 17 کا عدد چوز کیا، ورنہ یہ حوالے سینکڑوں میں ہو سکتے تھے، لیکن میرا خیال ہے 17 حوالے ایک دن رات کے اندر دماغ کھولنے کے لیے کافی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ریفرنس نمبر 1، پیج نمبر 8 نمبر پیج پہ تمہید میں وہ لکھتے ہیں کہ سفر 1357 ہجری میں بمطابق 1938، جب ان کی عمر 40 سال تھی شیخ ذکریہ کاندلوی صاحب کی، تو کہتے ہیں اس وقت مجھے موقع ملا۔ ویسے تو میرے چچا جان جنہوں نے تبلیغی جماعت بنائی، الیاس کاندلوی صاحب، مجھے عرصہ دراز سے کہہ رہے تھے کہ کوئی سلیبس تیار کرو، تم شیخ الحدیث ہو، تبلیغی جماعت کے لیے کوئی کتاب ایسی لکھ دو کہ جو وہ پڑھا کریں۔ تو کہتے ہیں کہ سفر 1357 بمطابق 1938 میں ایک مرض کی وجہ سے دماغی کام سے روک دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے دماغی کام کوئی نہیں کرنا۔ کون سا کام؟ دماغی۔
دیوبند دماغ بند. تو انہوں نے کہا اب دماغ تو میرا ہو گیا بند, تو اب میں دیوبندیوں کے لیے کام کر سکتا ہوں. اب جملے دیکھیں, وہ کہتے ہیں مجھے کام سے روک دیا, دماغی کام سے. تو میں نے کہا کہ میں اب ان خالی ایام کو اس بابرکت مشغلے میں صرف کروں کہ یعنی کتاب لکھ دوں جو کئی سالوں سے نہیں لکھ سکا. پھر اگلے جملے اتنے زبردست ہے, وہ کہتے ہیں اگر میرے یہ اوراق پسند خاطر نہ بھی ہوئے تب بھی میرے خالی ایام تو اس مشغلے میں کٹ ہی جائیں گے. اس بندے نے اتنی کیجول کتاب لکھی ہے, جب دماغی کام سے اسے روک دیا گیا اس نے کہا چلو یار اب میں فارغ ہوں, اب میں دیوبند دماغ بند کے لیے کتاب لکھ دوں. اور یہ سٹارٹ میں لکھا ہے اس بندے نے خود, یہ نا کہ میں نے گن پوائنٹ پہ لکھوایا. یہ ویسے اس بندے کی ایمانداری ہو سکتا ہے, اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے کہ اس نے سٹارٹ ہی میں بتا دیا ہے کہ میری دماغی حالت ٹھیک نہیں. ہاں, جو کچھ میں لکھ رہا ہے اپنی ذمہ داری سے پڑھو. تو تبلیغی جماعت والوں کا بھی کام ہے کہ اس کے بعد جو کچھ لکھا ہوا ہے اپنی ذمہ داری کے اوپر پڑھیں. ہمیں قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے. بے شک کان, آنکھ اور عقل, دل ہو یا دماغ, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا استعمال کیوں نہیں کیا. اور شیخ زکریا کاندھوی صاحب کہہ رہے ہیں دماغی کام سے روک دیا گیا, تو میں نے کہا کہ میں پھر یہ کام کر لوں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, آج کے اس نشست میں ہم مختصر طور پر فضائل اعمال کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کریں گے. فضائل اعمال جو کتاب ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ ان کی تصنیف ہے, اور ان کی اخلاص ہی کا نتیجہ یہ جو کتاب ہے ہمارے سامنے نظر آتی ہے, یہ ان کی اخلاص کا نتیجہ ہے. اور اس اخلاص کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس کتاب فضائل اعمال اور فضائل صدقات, اس کے سب سے زیادہ تلاوت بھی ہوتی ہے, سب سے زیادہ زبانوں میں اس کے ترجمے بھی ہوئے ہیں, اور تقریباً ہر مساجد میں یہ کتاب ہر بندے کو مل جاتی ہے. تو یہ اخلاص ہی کا نتیجہ ہے, ورنہ اس کے مقابلے میں بھی لوگوں نے فضائل اعمال ہی کے نام سے کتابیں لکھی جس میں اگرچہ حدیث بھی بہت ساری لکھی ہے, یعنی یہ کہو کہ سارے حدیثوں سے بھری ہوئی ہے, لیکن چونکہ اخلاص نہیں تھا اس لیے ان کو وہ مقبولیت نہیں ملی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ فضائل اعمال کو مانتے ہیں وہ ان کے گھر میں تو یہ کتاب ہے ہی ہے, لیکن جو لوگ نہیں بھی مانتے ہیں نا, مخالف ہے, اگرچہ غلط نیت سے صحیح, لیکن یہ کتاب ان کے گھر میں بھی موجود ہے. اور جو انہوں نے لکھی ہے وہ کتاب آپ دیکھیں تو وہ ان کے پاس خود ہی نہیں ہے, تو ہمارے پاس یا دیگر لوگوں کے پاس کہاں ہوں گی. اس لیے اخلاص کا واضح یہ پتہ چل جاتا ہے, یعنی جو مصنف ہے اس کے کتاب کی مقبولیت سے اور دیگر چیزوں سے. تو فضائل اعمال بھی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں ایک جانی پہچانی کتاب ہے, جس کا مصنف شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے عالم بھی ہے, اور شیخ الحدیث کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے. ان کی بہت ساری شروحات بھی ہے احادیث کے معاملے میں, جیسے بخاری کی شروحات میں ان کی الکنز المتواری شرح ہے, ترجمۃ الابواب پر انہوں نے خاص کام کیا ہے. اسی طریقے سے ان کا تقریر بخاری کے نام سے ایک بہت زبردست قسم کی شارٹ قسم کی شرح ہے وہ بھی. اور اسی طرح انہوں نے جو امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب موطا امام مالک, ان پر انہوں نے اوجز المسالک کے نام سے ایسی شرح لکھی ہے کہ جیسے ایک مالکی عالم تھا, انہوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر یہ کتاب ایسے ہے کہ اگر اس پر شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ اپنا نام نہ لکھتے اور یہ نہ کہتے کہ یہ میں حنفی عالم ہوں, تو پوری دنیا میں ہم یہ کہتے کہ یہ ہمارے کسی عالم نے لکھی ہے. ایسے جامع اور مضبوط کتاب انہوں نے لکھی ہے. تو حدیث کے معاملے میں ان کی بڑی گہری نظر, اور ہر حدیث پر ایسے اقوال پیش کرتے ہیں کہ یقین کرو انسان حیران ہو جاتا ہے. ان کے اس حدیث کے نکات اور اس کے جوابات اور یہ چیزیں دیکھ کر آدمی حیران ہوتا ہے کہ یار بندے کے پاس اتنا علم تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا, اور آج بھی جو کیا نام ہے مسجد نبوی ہے اس کے پاس جنت البقیع میں ان کے قبر ہے. بہرحال ساری چیزیں اپنی جگہ پر, لیکن ان کی جو کتاب ہے فضائل اعمال, یہ چونکہ اللہ نے ان کو بہت مقبولیت دی ہے,
اور اصول بھی یہی ہے کہ جو چیز زیادہ مقبول ہوتی ہے پھر اس کے مخالفین بھی زیادہ پیدا ہوتے ہیں، تو مختلف شکل میں لوگوں نے اس پر اعتراضات کرنے شروع کیے، حملے کرنے شروع کیے، اور اس کی مختلف عبارات کو اپنی جگہ پر رد و بدل کر کے یا پھر آدھے آدھے پیش کر کے یا پھر اس کا معنی غلط طریقے سے پیش کر کے لوگوں کو اس سے متنفر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ کام کافی چلا ہے، اس لیے اس پر ہمارے علماء نے بہت سارے جوابات بھی دیے ہیں، کتابیں بھی اس پر لکھی گئی ہے۔ تو مختصر طور پر جو مشہور اعتراضات اس بارے میں کیے جاتے ہیں، میں ان میں سے کچھ اعتراضات نقل کرتا ہوں، آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اور پھر اس کے جواب بھی انشاءاللہ دوں گا۔ تو ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ جو کتاب ہے فضائل اعمال، یہ اس وقت لکھی کہ جب انہوں نے خود حکایات صحابہ میں 8ویں رسالے میں یعنی انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ مجھے جب 1375 میں سفر کے مہینے میں 1375 میں ڈاکٹروں نے مجھے دماغی کام سے روک دیا تھا، تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس فارغ وقت کو ایک بابرکت مشغلے کے اندر گزار دوں، لہذا میں نے یہ کتاب لکھ دی۔ تو اس لیے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کتاب انہوں نے اس وقت لکھی جب ان کا دماغ جو ہے نا خراب تھا، دماغی کام سے ان کو روک دیا تھا، اور پھر انہوں نے جا کے یہ کتاب لکھنا شروع کر دیا۔ دیکھو یہ ایک اعتراض، یہ جو اعتراض ہے یہ بالکل سراسر باطل ہے اور غلط ہے، اور اس میں معترض نے بڑے دجل و فریب سے کام لیے ہے، اور فریب سے کام یہ لیا ہے کہ اس کو کتاب کے پس منظر کے ایک تو پتہ نہیں ہے، دوسرا انہوں نے غلط جگہ پہ اعتراض کو فٹ کیا۔ یہ جو کتاب ہے فضائل اعمال، اس میں آپ دیکھیں تو یہ صرف ایک حصہ نہیں ہے بلکہ یہ مختلف حصے ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں فضائل حکایات صحابہ ہے شروع میں، پھر فضائل نماز ہے، فضائل ذکر ہے، فضائل کیا نام ہے رمضان ہے، ٹھیک ہے، اس طرح مختلف فضائل ہے، فضائل قرآن بھی اس کے اندر ہے، اور ہر ایک رسالہ یہ الگ الگ لکھی گئی ہے، یہ بعد میں مطلب اس کو جوڑا گیا ہے لیکن یہ لکھے الگ الگ ہے۔ شیخ صاحب کی جو کتاب ہے آپ بیتی، ان کی کتاب ہے، اس کے پہلے جلد میں آپ دیکھیں یہ کتابوں کی پوری تفصیل موجود ہے کہ میں نے فلاں کتاب کس وقت لکھی، فلاں کتاب کس وقت لکھی۔ اس میں یہ جو فضائل عمل کے رسالے ہیں نا، فضائل قرآن، فضائل نماز، فضائل ذکر، حکایات صحابہ، یہ سارے انہوں نے الگ الگ لکھے ہیں اور ایک الگ الگ وقت میں لکھے ہیں، وہاں تاریخ بھی لکھی اور سب کچھ لکھے ہوئے ہیں، نہیں تو آپ وہاں دیکھ لیں۔ مثال کے طور پر یہ جو مختصر طور پر میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں، ان میں ایک حکایت صحابہ ہے، یہ انہوں نے شوال کے مہینے میں 1358 ہجری میں انہوں نے یہ کتاب یہ رسالہ لکھا۔ پھر فضائل قرآن کے بارے میں بھی آتا ہے، ذی الحجہ 1348 ہجری میں انہوں نے لکھی۔ اسی طرح فضائل نماز، فضائل ذکر، اور یہ دو ان محرم اور شوال کے مہینے میں لکھی، اور 1358 ہجری میں یہ بھی لکھی، یعنی ایک محرم کے مہینے میں اور ایک شوال کے مہینے میں۔ اسی طرح فضائل تبلیغ انہوں نے سفر 1350 ہجری میں لکھی، اور آخر میں جو فضائل رمضان ہے یہ انہوں نے لکھا 1339 یا 49 ہجری میں انہوں نے لکھی، 49 ایک کم 50۔ اب دیکھو مختلف اوقات میں انہوں نے یہ رسالے لکھے، پھر بعد میں کسی نے یہ جوڑ کر، ورنہ آپ فضائل اعمال اٹھائیں نا، ہر جب حکایت جو ہے نا ایک رسالہ ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہوتا ہے، تو پہلے کے بالکل آخر اختتام میں انہوں نے تاریخ سمیت پوری چیز لکھ دی ہے۔ آپ وہاں دیکھ لیں تقریباً یہ جو 5-6 رسالے ہیں، فضائل قرآن، فضائل نماز، فضائل ذکر، ہر ایک کے اختتام پر ہر ایک کی الگ الگ تاریخ لکھی ہوئی ہے، وہ آپ ملاحظہ کر لیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس لیے یہ پوری کتاب یہ جو ہے نا انہوں نے اس طرح سے لکھی ہو اکٹھی، اور نعوذ باللہ یہ کہنا کہ ان کا دماغ خراب تھا اور پھر انہوں نے یہ لکھی، ایک تو یہ دیکھو کتنی بڑی خیانت ہے کہ سب کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے۔ دوسری خیانت یہ بھی ہے کہ ان کو دماغی کام سے روک دیا تھا، یہ بات بھی نہیں ہے، بلکہ شیخ صاحب رحمہ اللہ ان کی اسی آپ بیتی میں جہاں یہ تفصیل ہے کتاب، وہاں پر انہوں نے خود لکھا ہے کہ بھئی وہ مرض کوئی دماغی مرض نہیں تھا، کوئی دماغی کام نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے روکا گیا، بلکہ وہ کوئی اور مرض تھا جس کی وجہ سے مجھے ڈاکٹروں نے پھر اور کاموں سے روک دیا، تو میں چونکہ فارغ ہوتا تھا اور کام کے بجائے میں نے کہا چلو اس میں پھر یہ کام کر دوں۔ تو وہ جو مرض تھا وہ مرض بھی دماغی نہیں بلکہ نکسیر کا مرض تھا۔ نکسیر سمجھتے ہو نا، ناک سے خون آتا ہے، تو ناک سے خون آنے لگا اور بہت زیادہ چونکہ خون بہنے لگا، اس لیے ان کو منع کر دیا گیا کہ بھئی آپ اس طرح مشغول زیادہ نہ رہا کرے، اس لیے فارغ تھا تو اس نے کہا میں نے چلو یہ کتاب بھی لکھ دیں۔ اچھا، پھر اس بیماری میں بھی انہوں نے اور کتابیں نہیں لکھی، یہ فضائل قرآن، فضائل نماز، فضائل ذکر، ان میں سے کچھ بھی نہیں لکھا،
صرف ایک اس بیماری میں حکایات صحابہ لکھی ہے. وہ تاریخ بھی آپ دیکھ لیں دونوں میں، وہ بیماری کی تاریخ کیا ہے آپ بیتی میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ جو میں نے تاریخ بتائی ہے نہیں تو فضائل اعمال میں حکایات صحابہ کے آخر میں دیکھ لیں وہ دونوں تاریخ ایک جیسی ہے، تو تقریباً قریب ہی ہے. اب وہ اس تاریخ میں انہوں نے لکھی حکایات صحابہ. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو حکایات صحابہ شیخ صاحب نے لکھی ہے، یہ حکایات صحابہ دیکھے شروع سے لے کر آخر تک پڑھے، اس میں اگر کوئی غلط واقعہ صحابہ کرام کے بارے میں یا کوئی بھی ایسی بات اگر ذکر کی گئی ہے تو وہ آپ ذکر کریں تو پھر ہم جواب دے دیں. اور یقیناً اس میں یہ ہر بندہ جانتا ہے حکایات صحابہ میں کوئی ایسے معترض قابل اعتراض بات نہیں ہے بقول غیر کے بھی. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب حکایت صحابہ میں اگر بیماری کے باوجود انہوں نے اس طرح سے کتاب لکھی ہے کہ جس میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، پھر آپ مان لو کہ یہ شیخ رحمہ اللہ کی کرامت ہی ہو سکتی ہے، اور واقعتاً کرامت ہے بھی صحیح کہ اتنی مقبولیت بھی ان کو ملی ہے. اور اب اس پہ انشاءاللہ اور بھی اعتراضات ہم ذکر کریں گے اور ان کے جوابات بھی دیں گے. فی الحال کے لیے اتنا کافی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. يرفع الله الذين